اگر کسی کی کوئی شان بیان ہو رہی ہو کسی اور جگہ سے تو ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں. قرآن کی شان بزبان قرآن وہ کس انداز میں ہے؟ اللہ رب کریم نے اس پاک کلام کی جو شان بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں، مفتی صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وہ شکریہ اس میں یقیناً قرآن اللہ کا وہ عظیم کلام ہے کہ جو تمام سماوی کتابوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے. بے شک بے شک. اور اس میں پوری کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت کا، کامیابی کا، دنیا اور آخرت کی نجات و فلاح کا اللہ تعالیٰ نے اس میں درس عطا فرمایا ہے. قرآن کریم کی شانیں اور اس کی فضیلتیں تو اس کو الفاظ کے ذریعے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. چند جو اہم اس کی شانیں اور اس کی عظمت قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی. سب سے پہلا تو یہ وہ کلام اللہ کا ہے کہ ہر طرح کے نقص و عیب سے، کمی سے، کجی سے اور ہر طرح کی آمیزش سے اور ترمیم و تحریف سے اللہ رب العالمین نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک فرمایا. گزشتہ انبیاء کی اگر کتابیں دیکھیں تو ان کے وصال کے بعد ان کی امتوں کے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے جو مادی لالچ کا، حرص و حوث کا معاملہ تھا اس کی خاطر اپنی کتابوں میں بھی ترمیم و تحریف کی. اور بلکہ آج سے 1450 سال قبل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ دور میں بھی اگر ہم دیکھیں توریت و زبور انجیل کا، تو وہ اس زمانے میں بے شمار اغلاط سے وہ بھری ہوئی تھی، جس کو باقاعدہ صحابہ اکرام جو ان کتابوں کے عالم تھے تو وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ اس میں ترمیم و تحریف کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کتاب مقدس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی ترمیم و تحریف سے پاک فرمایا اور خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. یعنی آج 1450 سال کے قریب کا عرصہ گزرنے کو ہے، اس میں کسی آیت کی ترمیم و تحریف تو کجا ایک حرف یا زبر زیر پیش تک کا بھی نقطے کا بھی کوئی اس میں فرق نہیں کیا جا سکا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت. اور قرآن کریم کا تو آغاز ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے فرمایا جا رہا ہے اور تعارف بیان فرمانا کہ یہ کتاب جو تم پڑھنے جا رہے ہو، اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ اس کتاب میں از اول تا آخر کسی بھی قسم کی اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم یہ کتاب عطا فرمائی ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، معجزاتی کلام، قرآن کا اسلوب دیکھیں، اس کا نظم و بیان دیکھیں، فصاحت و بلاغت دیکھیں، اس کی اثر انگیزی دیکھیں. اللہ رب العالمین نے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے اس کو معجزاتی کلام بنایا. اور قرآن کریم میں خود اس سے متعلق کئی مقامات پر فرمایا نا، چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم اس کا اگر اعتراض کرتے ہو اس کی حیثیت پر تو پھر اس کا مقابل اور اس جیسا کوئی لانے کی کوشش کرو. آپ اگر وقفہ لے لیں ہم، اس کے بعد آپ کنٹینیو کر لیں تو بہت عنایت ہوگی. ناظرین ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے اسی موضوع کو. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب خیر مقدم ہے آپ کا. شان قرآن بزبان قرآن یہ بات ہو رہی تھی. علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب کر دیجیے. اس میں قرآن کریم نے اپنے مخالفین اور منکرین کو بار بار چیلنج دیا. پہلے ابتداءً فرمایا گیا کہ اگر قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہو تو کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ اگر انس اور جن سب جمع ہو جائیں تو اس قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں لا سکتے. بے شک بے شک. اور پھر قرآن تو ایک ضخیم کتاب ہے، اس سے متعلق فرمایا کہ کل فأتوا بعشر سور مثلی، اس سے کم کر کے فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ. بلکہ آگے چل کے فرمایا کہ فأتوا بسورۃ مثلی، ایک صورت لے آؤ. اور یہ بھی نہ کر سکتے تو فرمایا کہ فلیاتوا بحدیث مثلی، ایک آیت لے آؤ. یعنی یہ قرآن کا رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج ہے کہ اگر کوئی اس کی حقانیت پر، اس کی حیثیت پر اعتراض کرے تو ظاہر ہے دنیا میں کوئی کتنا بڑا رائٹر اور بڑا شاعر کیوں نہ ہو، اس کا مقابلہ ممکن ہے. اس کے کلام کا توڑ اور اس سے اچھا بہتر کلام لانا ممکن ہے. تو فرمایا کہ تم کوشش کر کے دیکھ لو. اور قرآن کریم میں بار بار فرمایا گیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم اگر نہ کر سکو اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے. یعنی یہ بار بار یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کا اعجاز یہ ہے کہ کوئی اس کے مقابلے کی طاقت اور جسارت نہیں کر سکتا. پھر قرآن کریم نے اپنی شان بیان فرمائی کہ یہ ہر طرح کے تضادات سے پاک ہے. یعنی از اول تا آخر دیکھیں قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے اور بعض مقامات دوسرے مقام کی تشریح کرنے والے ہیں. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے ایک دلیل کے طور پر پیش فرمایا اور فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بڑا کثیر اختلاف وہ دیکھتے. یعنی وہ بعض کا رد کرنے والا، انکار کرنے والا، اعتراض کرنے والا، اس کا مخالف ہم دیکھتے. لیکن فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، بعض کی تشریح کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا کلام از اول تا آخر اللہ رب العالمین کی طرف سے. اور پھر قرآن کریم کا ایک اور معجزہ اور اس کی شان یہ ہے
کہ کوئی اس کی زبان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ رب العالمین نے اس میں وہ تاثیر رکھی ہے، وہ اس میں حلاوت رکھی ہے، چاشنی رکھی ہے کہ اگر کوئی خوش الہانی سے پڑھنے والا ہو، تلفظ ادائیگی مخارج کے ساتھ اس کے طریقے کے مطابق پڑھنے والا ہو، تو اگرچہ اس کی زبان نہیں جانتا لیکن اللہ رب العالمین اس کی تاثیر عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا نا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب مومنین پر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو دل ان کے نرم پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں مزید پختگی آتی ہے، مزید اضافہ ہوتا ہے، ایمان ان کا مضبوط ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اور اسی لیے جب کفار مکہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی نا، تو اب اس کیفیت کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، کہ وہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی اس کی اثر انگیزی کا جو معجزہ ہے اس کو تسلیم کرنے کے بجائے وہ اس بہانے کے ذریعے رائے فرار اختیار کرتے ہیں کہ نہیں یہ جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو فرمایا کہ اگر جادو ہے تو دنیا میں تو جادو کا توڑ کیا جا سکتا ہے، کسی شاعر کا کلام ہے تو شاعر کے کلام سے بہتر کلام لایا جا سکتا ہے، کوئی اگر اپنی طرف سے اس طرح کا معاملہ ہے تو تم کر کے دکھا دو۔ تو ہر طرح سے قرآن نے عاجز کیا اور اپنی شان بیان فرمائی کہ کسی بھی پہلو سے اگر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، قرآن کریم نے ان سارے اعتراضات کے جوابات عطا فرما دیے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔